جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جہاں رمضان المبارک میں روزے مسلمانوں پہ فرض کیے گئے ہیں اور روزوں کی اہل ایمان کو فکر ہوتی ہے اور وہ روزے رکھتے بھی ہیں، تو وہاں ایک اور عبادت بھی اس رمضان المبارک کے اندر مالی عبادت ہے جس کی مسلمانوں کو فکر بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سے صاحب حیثیت لوگوں کو توفیق بھی عطا کرتے ہیں اور وہ اس کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے صدقۃ الفطر۔ تو آج کے میں اس مختصر پیغام میں صدقۃ الفطر کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1، صدقۃ الفطر کا معنی۔ نمبر 2، صدقۃ الفطر کا حکم۔ نمبر 3، صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے۔ نمبر 4، صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، اور نمبر 5، صدقۃ الفطر کس کس کو دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو صدقۃ الفطر کا معنی ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہم یہ جو صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ صدقۃ الفطر کہتے کس کو ہے۔ تو صدقہ کا معنی ہوتا ہے وہ عطیہ جس سے عند اللہ ثواب مقصود ہو، اور فطر فطرہ سے ہے، اس کا معنی ہے نفس اور خلقت۔ تو اس صدقۃ الفطر کو صدقۃ الفطر بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک تو اس سے عند اللہ ثواب مقصود ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہر نفس یعنی ہر انسان کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا صدقۃ الفطر کا معنی۔ دوسری بات کہ صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے، تو صدقۃ الفطر مسلمانوں پہ صاحب حیثیت اور صاحب نصاب لوگوں پہ واجب ہے۔ تیسری بات، صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انسان اپنا قرض منہا کرنے کے بعد، یعنی قرض کو اپنے مال سے الگ کر لینے کے بعد، جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان کی قیمت یا نقدی یا ضروریات اصلیہ سے زائد ایسی چیزیں ہوں جن کی قیمت نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو اس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ باقی ضروریات اصلیہ، اس کی بھی ذرا تفصیل سمجھ لینا چاہیے کہ ضروریات اصلیہ سے مراد رہائشی مکان، گھر کا ضروری سامان، سواری چاہے جتنی بھی قیمتی ہو، ہتھیار، کپڑے اور خدمت کرنے والے غلام، یہ چیزیں ضروریات اصلیہ میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے چیزیں ہیں ان کو پھر ہم ضروریات سے زائد شمار کر کے پھر اس میں شمار کریں گے، اور وہ مقدار نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اب تیسری بات سمجھ لینی چاہیے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ صدقۃ الفطر گندم، آٹے اور ستو سے اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو نصف سا، جس کی مقدار 2.25 سیر بنتی ہے، احتیاطاً 2 سیر دے دینے چاہیے۔ کھجور، جو، کشمش میں سے 1 سا مکمل ہے جس کی مقدار 3.5 سیر بنتی ہے۔ اگر یہی اصلی چیزیں دینا چاہے بندہ تو ان کی جنس دے دے، اگر ان کی قیمت دینا چاہے تو موجودہ زمانے میں ان کی قیمت بھی بتا دیتے ہیں۔ گندم، ستو یا گندم کا آٹا، اس کی قیمت موجودہ زمانے میں ہر آدمی کا جو فطرہ ہے، فطرانہ ہے، وہ 200 بنتے ہیں، یعنی 200 روپے ادا کرنے چاہیے۔ اور جو یا جو کے آٹے سے اگر صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی قیمت 600 ہے۔ کھجور سے اگر صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو درمیانی کھجور کی 1 کلو کی قیمت 1100 ہے، یعنی مکمل صدقۃ الفطر کی قیمت 1100 بنتی ہے۔ اور کشمش سے اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی قیمت 2800 بنتی ہے، یعنی گندم دینا چاہتے ہیں تو 2 کلو دے دیں، اگر اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو 200 روپے دینے ہوں گے۔ جو یا جو کا آٹا دینا چاہتے ہیں تو وہ تقریباً 3.5 کلو دے دیں، اگر ان کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو 600 بنتی ہے۔ اسی طریقے سے کھجور اگر دینا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو دے دیں، اگر ان کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو وہ 1100 بنتی ہے۔
کشمش ادا کرنا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو دے دیں، اگر ان کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں تو 2800 بنتی ہے۔ یہ ہے صدقۃ الفطر کی مقدار اس سال کی، یعنی کہ 2023 کی یہ قیمت ہے۔ پھر آگے جا کے اگلے سال پتہ نہیں اس کی نصاب کی قیمت، نصاب تو یہی رہے گا لیکن اس کی قیمت کیا بنتی ہے وہ پھر اس وقت دیکھا جائے گا۔ چوتھی بات یہ، بلکہ پانچویں بات، کہ صدقۃ الفطر کس کس پر واجب ہے۔ جس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے وہ اپنی نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر مستحقین کو دے گا۔ یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ صدقۃ الفطر کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز کی طرف جانے سے پہلے ہے کہ اس وقت صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رمضان کے شروع سے ہی پورے رمضان میں کسی وقت بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ لہذا انسان اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ عید والے دن صبح صادق سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کسی کے گھر میں تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دیا جائے گا۔ اور اگر عید والے دن صبح صادق سے پہلے گھر کے افراد میں سے کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کے ایام کے اندر بہت سے لوگوں کی طرف سے ایک سوال آتا ہے، اور ہمارے چونکہ ملک پاکستان میں اکثر طبقہ جو ہے نا وہ گندم یا گندم کی قیمت سے صدقۃ الفطر، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، ادا کرنے والا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں کہ گندم یا گندم کی جو قیمت ہے، گندم اگر دینا چاہتے ہیں تو 2 کلو، اور اگر اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں تو موجودہ زمانے میں 2023 کے اندر اس کی قیمت جو ہے نا وہ 200 روپے بنتی ہے۔ فی کس 200 صدقۃ الفطر ادا کریں۔